ناظرین، ڈرامہ سیریل جان نثار کی اگلی ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ دعا نوشرواں غزنوی کو کال کرے گی اور کہے گی کہ آپ نے مجھے ایسے وقت میں اکیلے چھوڑ دیا ہے جس وقت میں مجھے سب سے زیادہ آپ کی ضرورت ہوگی۔ اور فون بند ہونے کے بعد نوشرواں غزنوی تمام پرانی باتوں کو سوچے گا اور یہ سوچے گا کہ آخر دعا نے اسے ایسا کیوں کہا کہ بے شک کھانا میں نے بنایا تھا لیکن اس کے اندر زہر میں نے نہیں ملایا، بلکہ جس نے ملایا تھا میں بہت ہی جلد اس کو آپ کے سامنے بے نقاب کروں گی۔ اور نوشرواں غزنوی سوچے گا کہ کل دعا کی اپوائنٹمنٹ ہے ڈاکٹر کے پاس، تو وہ اماں سائیں اور بابا سائیں کو کہے گا کہ میں کل دعا کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا، جب تک اس کا بچہ پیدا نہیں ہو جاتا تب تک میں اسے طلاق نہیں دوں گا۔ نوشرواں غزنوی جب اماں سائیں اور بابا سائیں سے یہ باتیں کر رہا ہوتا ہے تو کشمالہ یہ باتیں سن لیتی ہے اور وہ دل ہی دل میں سوچتی ہے کہ اگر نوشرواں دعا کو دوبارہ اس گھر میں لے آیا تو میں نے جو مکر و فریب کر کے اماں سائیں اور بابا سائیں کو یہ یقین دلوایا ہے کہ اگر نوشرواں کے ساتھ کوئی مخلص ہے تو وہ میں ہوں، تو یہ سارا یقین ٹوٹ جائے گا اور دعا دوبارہ اس گھر میں آ جائے گی۔ وہ یہی سوچ رہی ہوتی ہے تو وہ فون کر دیتی ہے سرفراز کو اور کہتی ہے کہ کل جب دعا ہسپتال جائے گی تو تم نے پہنچ جانا ہے۔ ادھر سرفراز بھی غصے میں ہوتا ہے کیونکہ جو اس نے سونے کے کنگن کشمالہ سے لیے ہوتے ہیں وہ اس کی ماں نے ہڑپ کر لیے ہوتے ہیں۔ پہلے تو سرفراز کشمالہ کو انکار کر دیتا ہے کہ میں تب تک تمہارا کام نہیں کروں گا جب تک تم پرانی مجھے پیمنٹ ساری نہیں دیتی، تو کشمالہ کہتی ہے کہ بس یہ آخری کام میرا کرو تو اس کے ساتھ ہی میں ساری پرانی اور اگلی پیمنٹ تمہارے اکاؤنٹ میں کر دوں گی، اس کے بعد تم اپنے راستے اور میں اپنے راستے۔ سرفراز سوچتا ہے کہ اگر اس نے پیمنٹ نہ دی تو پھر میں کیا کروں گا، پھر کہتا ہے اگر یہ نہیں دے گی تو میں اس کا پول نوشرواں غزنوی کے سامنے کھول دوں گا۔ آخر میں نے دعا سے بھی تو بدلہ لینا ہے، جو اس نے میرے گھر والوں کے سامنے رسوائی کروائی ہے اس کا بدلہ بھی تو لینا ہے۔ تو وہ کشمالہ سے کہہ دیتا ہے ٹھیک ہے میں کل ڈاکٹر کے پاس چلا جاؤں گا۔ دوسری طرف جب دعا اپنے گھر سے نکل کر ہاسپٹل جاتی ہے تو سرفراز اس کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے۔ جب وہ ہاسپٹل میں پہنچتی ہے تو سرفراز اس سے مل جاتا ہے ہاسپٹل میں۔ جب وہ اور سرفراز آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو اوپر سے نوشرواں غزنوی آ جاتا ہے، اور جب نوشرواں غزنوی آتا ہے تو سرفراز نے دعا کا ہاتھ پکڑا ہوا ہوتا ہے۔ جب نوشرواں سرفراز کو دعا کا ہاتھ پکڑے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ بہت ہی غصے سے واپس چلا جاتا ہے۔ جب نوشرواں غزنوی وہاں سے چلا جاتا ہے تو دعا کو پہلے تو یہ سمجھ نہیں آتا کہ آخر میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن بالآخر یقین اسے کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ ہو نہ ہو یہ سب کچھ کشمالہ کا کیا ہوا ہے۔ تو وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ آخر سرفراز کو کیسے پتا چلا کہ میری کل اپوائنٹمنٹ ہے ڈاکٹر کے پاس، اور نوشرواں غزنوی کے وقت ہی سرفراز کیوں آیا۔ یہی سوچ رہی ہوتی ہے تو وہ سرفراز کو کال کرتی ہے کہ میں تم سے ملنا چاہتی ہوں، کیا تم مجھ سے مل سکتے ہو؟ تو سرفراز کہتا ہے ٹھیک ہے کل ریسٹورنٹ میں ہم ملیں گے۔ دعا سے بات کرنے کے بعد اب سرفراز کشمالہ کو کال کرتا ہے کہ دعا مجھے بلا رہی ہے، تو کشمالہ کہتی ہے تمہیں ضرور جانا چاہیے، تم وہاں جانا اور اس سے پیار اور محبت بھری باتیں کرنا، جب اور میرا خاص بندہ تمہارے پیچھے بیٹھ کر تمہاری ساری باتیں ریکارڈ کر رہا ہوگا۔ اب دعا جب جاتی ہے اور سرفراز سے ملتی ہے تو سرفراز کو کہتی ہے کہ تم آخر چاہتے کیا ہو؟ تو سرفراز اپنے مکر و فریب کی کہانی شروع کرتے ہوئے کہتا ہے کہ دعا میں تمہیں چاہتا ہوں، میں تمہارے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ تو دعا کہتی ہے تمہیں یہ پتہ ہے کہ میں نوشرواں کے نکاح میں ہوں اور نوشرواں کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ تو
سرفراز کہتا ہے کہ مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا، تو دعا کہتی ہے اچھا تو ٹھیک ہے، پھر مجھے نوشرواں کا بچہ پیدا کرنے دو، بچہ پیدا کرنے کے بعد میں نوشرواں سے طلاق لے لوں گی اور پھر تم سے شادی کر لوں گی۔ اب دعا بیچاری کو یہ تو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کی یہ ساری باتیں ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہیں، اور دعا کے گھر جانے سے پہلے وہ ویڈیو فضا اور نوشرواں غزنوی دونوں کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ اگلی ایپیسوڈ میں یہ کچھ ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔